للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وقال تعالی فی کلامہ المجید ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم پروگرام قرآن مجید سیکھیے میں رمضان کے بعد پھر حاضر ہیں اور اس دعا کے ساتھ حاضر ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سب سے پہلے صحیح معنوں میں پڑھنے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، چونکہ یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے رمضان کے بعد، تو اسی لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ چند تمہیدی جملوں میں پھر سے جس قرآن کو ہم نے خوب لگن سے، خوب محنت سے پڑھنے کی کوشش کی رمضان کریم میں، اسی میسیج کو دوبارہ جلا بخشنے کے لیے، اسی قرآن کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہماری یہ جو پہلا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ اس پر ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو سمجھا جائے، کیونکہ جب تک ہم قرآن کی اہمیت نہیں سمجھیں گے اور اس کو امپورٹنس جو ہے قرآن کے جو فضائل ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کے پڑھنے کے بارے میں جو ارشادات ہیں اگر ہمارے وہ ذہن میں نہیں ہوں گے تو ہم پوری زندگی اس کو پڑھنے کی صحیح کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ کسی شے کی اس وقت اہمیت ذہن میں اجاگر ہوتی ہے، اس وقت اس کی قدر و منزلت سامنے آتی ہے جب تک اس کے بارے میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اس کے بارے میں سونا جائے۔ تو اسی لیے یہ جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی قدر کرنے کے لائق ہوگا، اور میری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی، اور آپ دیکھیے گا کہ جب یہ کچھ ارشادات ہم بیان کریں گے، جب آپ نے یہ سن لیے تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ کے ذہن میں قرآن کی جو محبت ہے اور زیادہ پیدا ہوگی۔ دیکھیے، ہم قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا عربی میں، اور اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب معلوم تھا کہ یہ قرآن عربوں تک نہیں رہے گا بلکہ عجموں تک بھی رہے گا، یعنی اس قرآن کو شرق سے غرب تک پھیلایا جائے گا، اس اسلام کے میسیج کو، قرآن کے میسیج کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خصوصی فرمایا قرآن عربیہ، اور پھر آگے فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم جو ہے سمجھ سکو۔ یہ تو ایک بات۔ ابھی دوسری بات، قرآن کی اگر فضیلت کو دیکھیں، عربی کی فضیلت کو دیکھیں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے میسیج کو کنورٹ کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو اپنایا۔ اس عربی زبان میں قرآن ہے، یہ اس کی پھر اگلی فضیلت ہے، اور پھر یہی عربی ہے، یہی عربک سینٹنس ہیں اور یہی اس کے الفاظ ہیں جو پوری انبیاء کرام کی زبان رہی، اور پھر آخر میں جو آخر کتاب ہے، کتاب مبین ہے، جو قیامت تک جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے میسیج چھوڑ دیا ہے وہ بھی عربی شکل میں ہے۔ اب اگر اس کے امتیازات کی طرف ہم آ جائیں تو ہم جو ہے اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے، تو یہ میں تھوڑے ہنٹس دے رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو تجوید پڑھ رہے ہیں یا عربی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک بات۔ ابھی دوسری طرف اگر اس کا رخ دیکھا جائے تو یہ قرآن، یہ میسیج جو عربی میں ہے،
علماء کرام نے سلف و صالحین نے فرمایا کہ یہ میسج جو ہے ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے، چاہے وہ اللہ کا بندی ہو، عورت ہو، مرد ہو، جو بھی انسانیت ہے ان کے لیے ایک میسج ہے، ان کی طرف ایک خط ہے۔ اور جب کوئی خط آئے تو اس کو اگر ہم پڑھ بھی نہ سکیں تو اس میں جو احکامات ہیں ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب ہم آگے چلتے ہیں اس طرف کہ دیکھیے، ہم نے پورا ہمیشہ سنا ہے کہ قرآن کو پڑھو، ایک لفظ پڑھو تو اس پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات ملتے ہیں۔ ہم نے یعنی اس کے فضائل سنے ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں، آج کی نشست میں ہم نے اس طرف دیکھنا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے اس میں اور پھر اگر وہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرے تو پھر اس پر جو ہے اس کی سزا کیا ہے، یعنی اس پر وعیدات کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو فرمائی ہے۔ اگر وہ چیزیں، یعنی انسان دو ہی طریقوں سے سمجھ سکتا ہے، یا جو ہے فضائل سن کر یا اس کی سزائیں سن کر، اس کی جو ہے اہمیت جو ہے اس میسج کی آدمی کے ذہن میں اجاگر ہوتی ہے۔ اگر دونوں چیزوں کو ایک طرف پکڑ لو تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ چھوڑ دو، لیکن اگر دونوں چیزیں ذہن میں ہو، انسان کا دین بھی ہے، توسط ہے، یعنی دونوں چیزیں اعتدال پر ہوں، دونوں معلومات ذہن میں ہوں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے قرآن کی برکت جو ہے آدمی کے ذہن میں اور بھی زیادہ اجاگر ہوتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے قرآن ہے عرب میں، عربی زبان میں ہے، عربوں کی طرف آیا، قرآن بھی عربی میں تھا اور ان کی لینگویج بھی عربی میں تھی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ غلطی کیسے شروع ہوئی، یعنی ان کی تو اپنی زبان عرب تھی، اب عربیوں میں تو غلطی کا شیبہ بھی نہیں تھا۔ تو اسی لیے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے کیوں ہیں کہ ہماری اغلاط ہیں، اندر بڑی بڑی غلطیاں ہیں، اور کچھ ایسی بھی غلطیاں ہیں کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اور نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی ثواب کی بجائے گناہ ملتا رہتا ہے۔ تو عرب زبان میں سب سے پہلی جو غلطی آئی وہ اختلاط کی وجہ سے تھی۔ اب اختلاط کیا ہے؟ میل ملاپ، یعنی جب عرب قرآن کا میسج، اسلام کا میسج پھیلنے کے لیے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام باہر باہر تشریف لے کے جانے لگے، تو باہر جب ان کا اختلاط ہوا، دوسری جگہوں سے وہ ملنے شروع ہوئے دوسرے بندوں کے ساتھ، تو اس وقت جو ہے عربی میں لحن پیدا ہوا، یعنی غلطی آئی۔ یہ غلطی کی پہلی وجہ تھی۔ اور جب یہ غلطی کی پہلی وجہ ہوئی اور یہ ایسے صحابہ کرام پھر پھیلنے لگے، پھر دوسرے جو ہے جب جن لوگوں کو میسج کا پتہ لگا، جو صحابہ کرام عرب و عجم میں تھے، عجم میں، وہ بھی پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے لگے، تو اس وقت اس لحن کی ابتدا ہوئی۔ اب لحن کی ابتدا کیسی ہوئی، وہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلی غلطی وہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے اپنی مجلس مبارکہ میں جو پہلی غلطی تھی قرآن میں آئی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھی وہ غلطی؟ کہ ایک شخص آیا، اس نے ایک آیت پڑھی اور اس نے کہا کیا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اب اس آیت کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے، ورسول، اور اس کا نبی بھی مشرکین سے بری ہے، یعنی اللہ، ان اللہ بریء من المشرکین ورسول، یعنی اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے اور ساتھ اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مشرکوں سے بری ہے۔ اب اس شخص نے غلطی کیا کی، اور یہی غلطی جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آئی۔
اور یہ واقعہ بڑی تفصیل سے ملتا ہے. تو وہ اب اس شخص کو جب اس نے پڑھا تو اس نے کیا پڑھا؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولی، یعنی لام کے دمے کی بجائے اس نے زیر پڑھ دی. لام پر پڑھنی تھی پیش، اب اس نے پڑھی زیر. تو ناظرین محترم، ہم کتنی غلطیاں، بڑی بڑی غلطیاں اور کیسے کر جاتے ہیں، اور قرآن میں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں. لیکن یہ مثال سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں پتہ لگے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ایسے نہیں کہ جیسے مرضی پنجابی کی طرح جس طرح چاہے اسے پڑھتے پھریں. اس طرح جو ہے قرآن کی جو عظمت ہے وہ جو ہے اس سے کم ہوتی ہے. مثال کے آپ اسکرین پر بھی دیکھیں گے کہ ہم جو ہے آج پڑھ رہے ہیں لحن. یہ جو غلطی ہے ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ لحن کی 2 اقسام ہیں، بڑی غلطی اور چھوٹی غلطی. اب انہوں نے جو پڑھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولی، نعوذ باللہ. اب اس کا مطلب جو عربی میں بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالی مشرکوں سے بری ہے اور ساتھ نعوذ باللہ اپنے رسول سے بھی بری ہے. یعنی معنی کفر کی طرح چلا جاتا ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس سے نماز تو کیا، آدمی اگر اس پر تھوڑا سا غور کر لے تو ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہے. تو انہوں نے یہ کلام پڑھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ارشدو اخاکم فقد ضل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، یہ گمراہ ہو گیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھے، ارشدو اخاکم، اپنے بھائی کی مدد کرو، یہ گمراہ ہو گیا ہے. اب گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ صرف ایک پیش کو زیر پڑھنے کی. حرف تو بدلنے کی بجائے اگر حرف بدل دیں تو وہ تو اور چیز ہے، اب پیش کو زیر پڑھ دیں تو ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا. وہ اردو میں مشہور مثال ہے. تو اگر پیش کو زیر پڑھ دیں تو اس سے بھی آدمی اتنے دور چلا جاتا ہے. اور یہ جو ہے سب سے پہلا کیس تھا، یعنی یہی سمجھ لیں کہ کووڈ-19 تھا. یہ وائرس ہے، یہ لحن جو ہے اگر اس کو آپ دوسری اصطلاح میں سمجھنا چاہیں تو یہ وائرس ہے. ہماری طرف جو ہے وائرس ہے کرونا وائرس، اب یہ ہر طرف ہے. تو اس کا جو حملہ ہوتا ہے سب سے پہلا وہ کس پر ہوتا ہے؟ پھیپھڑوں پر. تو یہ جو لحن ہے اس کا سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اعراب پر. زبر زیر پیش اور جو حروف ہیں ان پر ہوتا ہے، اور جب ان پر یہ حملہ کرتا ہے تو باقی ساری چیز ڈسٹروج ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے اس کی ابتدا رکھی اور فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، یہ گمراہ ہو گیا ہے. اور اگر دوسری طرف عربوں کا خیال دیکھیں، ہمارے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام آئے اور دائی جو ہے، دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کو لے گئی ایک جو ہے ویرانے میں. تو یہ عربوں کا معمول تھا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اور چونکہ مکہ میں اختلاط تھا، اجمی بھی تھے، عربی تھے، بزنس شہر تھا، سارے آتے تھے. تو جب بھی بچوں کی تربیت کی جاتی تو وہ خالص عربی زبان میں، عربی ماحول میں کرنا چاہتے تھے. اسی لیے آپ عربوں کا رواج تھا کہ وہ اختلاط نہیں کرتے تھے. اس پر ہم آگے جو ہے کولز اور بھی ارشادات بیان کریں گے. تو ناظر محترم، یہ تھا سب سے پہلا کیس جو ہوا. اب اس سے آگے چلیں، صحابہ کرام کا اس پر عمل کیا تھا. میں شروع سے ہسٹری بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ قرآن جو ہے ہم اس کی طرف منسلک ہیں، اور یہ ایسی عام چیز نہیں ہے کہ اس کو چوم کر دور رکھ دیں پھر جیسے مرضی ہے پڑھنا شروع کر دیں. تو اس سے جو ہے قرآن کی عظمت یہ ڈیزرو نہیں کرتی. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اور بھی زیادہ عمل کرنا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل قرآن میں وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قال ابی بکر لئن اخطأ فی القرآن حب الی من اللحن. فضائل قرآن میں حدیث ہے، مستغفری نے روایت کی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ قرآن میں خطا کروں، یعنی بھول جیسے ہوتی ہے نا عام، یعنی حفظ ہو گیا اور تھوڑا سا بلا گیا، یہ عام چیز ہے، یعنی یہ ذہنی توازن کی. فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے
बनिस्बत उसके कि मैं कुरान में लहन करूं। अभी लहन क्या है? खालिस गलती, यानी जिससे मानी भी बदल जाएं और जिससे सारा आयत का मफहूम ही बदल जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जो आम आयतों के जंप मारने की है, मिसाल के तौर पर आपने एक आयत पढ़नी थी, उसकी बजाय भूल कर आप दूसरी पढ़ गए, सही पढ़ी, फरमाया ये ख़ता है, ये परमिसिबल है, बजाय उसके कि लहन यानी बड़ी गलती, लहन जली। आगे जाएं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वही गलती हुई कि उन्होंने पढ़ा इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलू की बजाय व रसूली पढ़ा गया, तो उन्होंने भी इसकी इस्तिलाह फरमाई। और एक दूसरे थे हज़रत अबू मूसा अशरी, उनकी तरफ से ख़त आया और उस ख़त में जो उनका एक बंदा था जो ख़त लिखने वाला था, हज़रत अबू मूसा अशरी का जो नायब था जो ख़त लिखता था, उसने ख़त में गलती की, अबी की बजाय उसने अबन लिख दिया या बिन। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने ख़त भेजा हज़रत मूसा अशरी को और फरमाया कि सबसे पहले ये जो तुम्हारा बंदा है जिसने ख़त लिखा है तुम्हारी वजह से, कातिब है जो तुम्हारा, फरमाया पहला काम तो इसे ये करो कि मेरी तरफ से इसे कोड़े मारो कि ये कातिब होकर इतनी बड़ी गलती इसने की है, और फिर फरमाया कि इसको अपने मकाम से हटा दो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला यानी इतने वो केयर करते थे और इतना वो एहतिमाम करते थे, यानी कुरान में अगर ये गलतियाँ शुरू हो गई तो फिर तो सारे अपने ही मफहूम बनाने लग पड़ेंगे। आगे जाते हैं, आखिरी दो कौल हैं, फिर इंशाअल्लाह हम आते हैं अपने सबक की तरफ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आप सुनेंगे और आपका जो है एक तो इसकी अहमियत पता चलेगी और आपको जो है पता चलेगा कि हम किस जगह हैं। और अल-जामिअ अल-अख़लाक़ में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काना यदरिबुल हसन वल हुसैन अलल लहन। सईदा शबाब अल जन्नह हज़रत इमाम हुसैन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला को मकाम कौन नहीं जानता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन पर सख्ती करते जब भी वो अगर लहन करते, यानी जब भी वो अरबी ज़बान में कुछ ऐसा कलाम बोलते जो सही ग्रामर के मुताबिक ना होता, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला उन पर सख्ती करते। अब वो शहज़ादे हैं, अब हमारी हालत देखें, और ये सबक मिल रहा है कि कोई किस मकाम पर भी पहुंच जाए, ये जो कुरान का मकाम है ये हमेशा ऊपर है, और इसकी अहमियत ऐसी ज़हन में हो कि हमारे शहज़ादे हैं, सईदा शबाब अल जन्नह हैं, लेकिन फिर भी हम इन पर जो है ऐसा कलाम करते हैं। आखिरी कौल जो है नाज़रीन मोहतरम वो बयान करके इंशाअल्लाह हम दूसरे सेगमेंट की तरफ आएंगे, और वो कौल ये है कि एक दिन हज़रत अबुल असवद, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े करीबी शागिर्द हैं, बहुत ही नज़दीकी शागिर्द हैं, और इन्होंने अरबी ग्रामर ईजाद की है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परमिशन से। वो एक दिन आए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान बैठे थे, अकेले कमरे में, बिल्कुल सन्नाटा था और बड़े परेशान थे। हज़रत अबुल असद रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फरमाया हुज़ूर क्या बात है आज आप परेशान हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैंने सुना है अपने कानों से कि लोग जो है लहन करते हैं, लोग गलतियाँ करते हैं, यानी अरबी ज़बान जो है चूँकि अखलात है, सारे कोई अरब से आया है कोई अजम से आया है, सारा मिक्सअप हो गया है, तो फरमाया जो है लोग लहन करते हैं। तो हज़रत अबुल असवद रज़ियल्लाहु ताला ने हाथ जोड़ कर अर्ज़ की कि हज़रत आप अगर ये मेहरबानी करें कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर दें जिससे एक तो अरबी जो ज़बान है इसकी ज़िंदगी भी बरकरार रहे, ये गलतियों से बच जाए, और फिर जो है क़यामत तक जो इसको सुने पढ़ें वो भी इन अगलात से, इन लहनों से, इन बड़ी बड़ी गलतियों से बच जाएं। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस चीज़ की इब्तिदा की। इन्होंने ग्रामर के कुछ रूल्स ईजाद किए। पहले जो बेसिक रूल हैं, यानी अलीयुन बाबुहा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो ये भी उन्होंने एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर एक नेमत अल्लाह ताला की
اجاگر کی۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمت ہے کہ انہوں نے اس کی ابتدا رکھی، یعنی انہوں نے اس کی جو ایجاد جو ہے موجد بنے، اور انہوں نے ان غلطیوں کو جو ہے رولز بنائے کہ یہ غلطی ہوگی تو یہ ہوگا اور ساری چیزیں، لیکن اس کی ابتدا جو ہے آقا علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ تو ناظرین محترم، سیگمنٹ ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس کی انتہا ہو رہی ہے، ختم ہونے کو ہے۔ اس میں سمرائز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ایک صحابی ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان سے غلطی ہو رہی ہے، اور وہ بھی جو ہے باہر سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، یعنی اس وقت یہ عالم تھا، تو ابھی ہمیں اس کی کتنی ٹیک کیئر کرنی ہوگی، ہمیں کیسے توجہ سے اس کو حاصل کرنا ہوگا، ہمیں کتنی محبت سے، کتنے خلوص سے اور کتنی لگن سے اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام ملا ہے، جو عظیم کتاب ہے جس میں ہر چیز موجود ہے، وما تسقط جو ہے اس میں خشکی کی بھی چیز ساری موجود ہے اور تری کی بھی چیز ہے، یعنی ہر علم جو ہے قرآن میں موجود ہے۔ ایسی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف سے، اور ہم اگر اس کو صحیح پڑھنا بھی نہ سیکھیں تو ہمارے مسلم کہلانے کا حق، مومن کہلانے کا حق، اور یہ پھر اس پر تعجب ہونا چاہیے اپنے آپ کو۔ اور یہ پیغام جو ہے آپ کے لیے نہیں بلکہ میرے خود کے لیے اور ہم سب کے لیے ہے، اور اسلام چینل یہی ہے کہ ہمیں یہ ریمائنڈر دیتا ہے کہ جس طرح قرآن کو الحمدللہ رمضان میں آپ نے اس کی محبت کے لیے مال بھی جو ہے پیش کیا اور اپنی جانیں بھی لگاتے رہے اور جو ہے اپنی اتنی کوششیں کی، ابھی وہ وقت ہے پریکٹیکل کا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی لگن سے اس علم کو حاصل کریں، اور انشاءاللہ یہ جو ہے علم آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا آپ کو مل رہا ہے۔ آپ جو ہے مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سارے اپنے اپنے کمروں میں ہیں، الحمدللہ بڑی محبت سے سنتے ہیں، اور آپ کو پرائیویسی میں ایک چیز گھر میں موجود ہے، تو انشاءاللہ اسے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ جو ہے ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ تو آج کل بچے بھی موجود ہیں، انشاءاللہ بچوں کو اگر کہیں ساتھ شامل کریں، وہ بھی صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا۔ انہیں یہ کہیں کہ آؤ اگر انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو دے کین اسپیک انگلش، نو پرابلم، انگلش میں کیا ہے 2 لفظ بول لیں گے تو ان کا ایک تو دل بھی بہل جائے گا، اور ساتھ میں جو ہے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے۔ اور یہ قرآن کو کیوں سیکھا جائے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے، یہ میسج ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا محبت بھرا پیغام ہے جو اپنے نبی کے ذریعے ہمارے تک یہ پہنچی ہے چیز، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی نیت سے اور بھی نیتیں جمع کر لیں، جتنی اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ اب میں جو ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میری ایک نیت ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو یہ چیز یاد دلائی جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم کلام ہے، اس کی عزت کی جائے، اس کی عظمت کی جائے، اس کو سیکھا جائے، اور ساتھ اس کے پھر دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچا جائے، تاکہ ہم جو چھوٹی سی زندگی ہے اس میں ایسے اعمال کیے جائیں کہ کل قیامت کے دن اور اپنی قبر میں تھوڑی سی ہم روشنی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو ناظرین محترم، پروگرام انشاءاللہ بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ تعالی بریک سے پہلے ہم نے قرآن کو جو پڑھنے کے متعلق ضروری امور تھے، یعنی جو اس کے بارے میں ارشادات تھے اور کچھ وعیدات تھیں اور جو امپورٹنس باتیں تھیں وہ ہم نے کی، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ چیز گامزن ہو جائے کہ ہم نے جس کلام کو پڑھنا ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کے بھی کچھ جو ہے لوازمات ہیں جن کو ہم نے ذہن میں رکھ کر اس کی عزت میں انشاءاللہ ہم نے اپنی عزت میں بھی اضافہ کرنا ہے اور قرآن کے حسن میں اضافہ کرنا ہے۔
اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ لحن غلطی جو ہے یہ اس کا بڑا خاص ٹاپک ہے. یہ عربی لینگویج میں آپ جائیں تو لحن جو ہے بڑی کراہت ہوتی ہے انہیں. جیسے نعوذ باللہ ہماری اپنی زبان میں کوئی کسی کو برا بلا کہہ دے اور آدمی کے ذہن پہ پریشانی آ جاتی ہے، عربی زبان میں ایسے ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی لحن کرے تو تعجب کرتے تھے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے، اس نے غلطی کر دی. تو یہ جو چیزیں یہ ان کو اپنا زبان پہ بڑا ناز تھا. اور ناز کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے وہ زبان چوز کر رہا ہے، حالانکہ وہ تو جس زبان میں بھی اللہ تعالیٰ کلام اتارنا چاہتا تھا چاہ سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے اس کی اہمیت ہے. تو ہم چلتے ہیں ابھی کچھ مثالوں کی طرف انشاءاللہ جو آپ دیکھیں گے. مثال کے طور پر دیکھیے، یہ لحن کی تعریف ہے، اور لحن ہے جلی یعنی بڑی غلطی جس کی وجہ سے معنی بدل سکتے ہیں. ابھی یہاں پر دیکھیں، قتل داود جالوت. ابھی داود کی بجائے اگر کوئی پڑھ دے قتل داود جالوت تو یہ ہوگا معنی پہلے کا ہے داود نے جالوت کو قتل کیا. تو پھر دوسرے میں کیا ہوگا؟ جالوت نے داود کو قتل کیا، یعنی بالکل اپوزٹ معنی ہو گیا ہے. اور یہ جو ہے لحن جلی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حرکت سے حرکت کو بدلنا، یعنی پیش کی بجائے زبر پڑھنا، یہ حرکات ہیں. تو اگر کوئی اس سے بدل دے تو دیکھیے آپ معنی آپ خود اپنی زبان میں آپ سن لیں اسے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ داود نے جالوت کو قتل کیا اور آپ کہہ رہے ہیں جالوت نے داود کو قتل کیا. تو کیسے؟ یعنی نعوذ باللہ اگر ایسا کلام قرآن مجید میں آ جائے تو اس سے جو ہے نماز کیا ساری چیزیں باطل ہو جائیں گی. ابھی دوسری مثال دیتے ہیں ہم آگے، اور وہ ہے حرف کو حرف سے بدلنا. یہ جو ہے حرفی مثال ہے. مثال کے طور پر اگر ہے علیم عین آ، ہم مخارج پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بھی لحن جلی ہے. اس کی جگہ اگر کوئی پڑھ دے علیم، یعنی اس کو حمزہ بنا دے بجائے عین بنانے کے، تو وہ کیا ہوگا؟ پہلے کا معنی ہے علیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے. اور اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہہ دے علیم تو اس کا مطلب ہے دردناک. تو یہ یعنی معنی کی تک ہی نہیں بنتی، اس کی جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ اگر قرآن میں ایسے آ جائے تو اس سے بھی گناہ بھی ملے گا. اور یہ لحن جلی ہے. لحن جلی کے دوسرا یعنی حرام ہے. یہ اگر چیزیں ہم اگر اپنی زبان صحیح نہیں کریں گے تو اس سے جو ہے لحن جلی ہے، اور اس سے گناہ بھی ملے گا، نماز بھی فاسد ہو جائے گی چونکہ لحن جلی ہے. یہ تھا حرف سے حرف کے بدلنے کا. ابھی ہم آگے جاتے ہیں، وہ دیکھیں کہ لحن جلی کی صورتیں حرف کو حرف کے بدلنے کا. مثال کے طور پر لحن خفی جو دیکھیں، اس کا مطلب ہے چھوٹی غلطی، پوشیدہ غیر واضح غلطی. اور وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے لمبا کرنا تھا جاء، اور کسی نے تھوڑا سا چھوٹا کر کے پڑھ دیا جاء، تو یہ ہوگی لحن خفی، یعنی یہ جو ہے باریک غلطی ہے. تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. قرآن کے حسن میں اس کی ادائیگی میں فرق تو آئے گا، لیکن اس سے جو ہے نماز ہو جائے گی. تو ناظرین محترم، یہ تھی مثالیں. ایک دو اور بھی مثالیں انشاءاللہ وہ بھی ہم دکھا دیں گے اسکرین پر، تاکہ جو ہے یہ ذہن میں پتہ چل جائے کہ ہم جس عربی زبان کو پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر اس میں آدمی ایسے ایسے کر دے تو مسلمان ہونے کے ناطے یعنی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان اغلاط کو ٹھیک کریں. اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے. ابھی دیکھیے دوسری چیز آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم عربی انشاءاللہ شروع کریں، ابھی یہ اغلاط آپ نے سن لی ہوگی. یہ تھی چھوٹی چھوٹی مثالیں تاکہ جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے. ابھی ہم چلتے ہیں ڈائریکٹلی مخارج کی طرف، تاکہ مخارج کیا ہیں آپ دیکھیے ان کو، اور پھر ہم ان کو ڈیوائیڈ کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں اسکرین پر. دیکھیے حروف جو ہیں الفابیٹ، اور وہ جو الفابیٹ ہیں الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا، یہ جو سارے الفابیٹ ہیں الف ٹھل یا،
یہ ہر بندے نے دیکھے ہوئے ہیں، ہر شخص کے پاس ہیں. ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، بجائے سب کو پڑھیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ یہ منہ سے، زبان سے، حلق سے کہاں سے نکلتے ہیں. ہم نے یہ ہے ٹوٹل کتنے ہیں عربی زبان کے حروف ہیں، الف ٹل یا ہیں، 26 حروف ہیں. تو ہم نے الف ٹل یا تک جو حروف ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، ڈیوائیڈ کرنا ہے. یعنی کہ پھر ہم نے ان کی فیملیز بناتی ہیں کہ یعنی یہ اس گروپ سے ہے، یہ اس گروپ سے ہے، یہ اس گروپ سے ہے، منہ سے یہ اس جگہ سے نکلیں گے. جب یہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے تو آپ پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. یعنی یہ بیسک برک ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے. اگر آپ یقین کریں کہ جس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ قاعدہ کچھ چیز ہے، نہیں، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، کوئی سورہ یاسین کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی تبارک الذی کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی جو ہے کہتا ہے میرا 30واں سپارہ ٹھیک ہو جائے، ہو جائیں گے، بے شک ریوارڈ ہے. لیکن اگر ہم یہ پڑھ لیں گے، یہ تھیوری ہے، یہ کی ہے، یہ اصل چیز ہے. اگر ہم یہ پڑھ لیں گے تو آپ چاہے عربی ہوں چاہے اجمی ہو، بڑی آسانی سے آپ اپنی غلطیاں بھی خود ٹھیک کریں گے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے پاس بیٹھ کر قرآن پورا الف ٹل یہ ختم کریں، الف لام میم ٹل ناس ختم کریں. ایسے نہیں. جب آپ کو یہ تھیوری آ جائے گی تو آپ کے ذہن میں ایسا علم آ جائے گا، یعنی کی آ جائے گی، چابی آ جائے گی کہ آپ خود بخود اپنی اغلاق ٹھیک کر سکیں گے. اور یہ اصل چیز ہے. میں آپ کو بار بار اس پر انفسائز کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ اصل ہے. اور جب یہ آ جائے گی تو انشاءاللہ جب آپ کے بچے مساجد سے گھر آ جائیں گے تو آپ کو سمجھ ہوگی کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، صرف فیسیں ہی دے رہے ہیں ہم، یا ان کی زندگی جو ہے ضائع ہو رہی ہے، یا وہ صحیح کچھ علم حاصل کر رہے ہیں. کتنے بچے آتے ہیں، والدین آتے ہیں ہمارے پاس، بڑے دکھی ہوتے ہیں کہ یہ جی بچہ 5 سال اس جگہ پڑھتا رہا، 6 سال بچی اس جگہ پڑھتی رہی، لیکن ابھی بھی اس کو قرآن نہیں آیا. تو دیکھیے ان کے کتنے آپ یہ ان کی کمٹمنٹ دیکھیں. جب بچے کالج میں جائیں گے، یونی میں جائیں گے، ان کی اور لائف شروع ہو جائے گی. تو اگر قرآن بھی وہ صحیح نہیں سیکھ سکیں گے تو وہ جا کے کہیں 50-60 سال بعد انہیں خبر آئے گی. تو اس لیے ان کی بڑا ٹائم ضائع ہوگا. تو اسی لیے انشاءاللہ ہم نے اس پر غور کرنا ہے. تو آئیے چلتے ہیں، ابھی اسکرین پر دیکھیں کہ ہم نے ان کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم دکھائیں کہ اسکرین پر کہ ہم نے اس کی، دیکھیے اگلی سلائیڈ پر 5 فیملیز ہیں. اس میں ہم نے دیکھنا ہے وہ جتنے بھی عربی زبان کے الفاظ تھے وہ سارے یہاں پر ہیں، اور جتنے بھی مخارج ہیں عربی زبان کو ادا کرنے کے لیے وہ یہ ساری جگہ ہیں جہاں سے وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں. اور وہ کون سی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے ہے خیشوم، غنہ. اب ناک سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ 2 حروف ہیں، وہ ہے نون اور میم. یہ ہم نے فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو چیزیں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے جو بھی الفاظ ناک سے آئیں گے، ناک سے ان کی آواز آئے گی، وہ 2 ہیں، وہ ہے نون اور میم یعنی غنہ. اس کے علاوہ اگر کوئی الف ناک سے نکالتا پھرے یا با نکالتا پھرے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الف کی، با کی، تا کی، جیم کی جگہ ناک نہیں ہے. یہ کلیئر کٹ بات ہے. تو اسی لیے نون اور میم کا مخرج جو ہے، نون اور میم کے نکلنے کی جگہ جو ہے وہ ہے ناک. پہلی بات. آگے چلیں، دوسری جگہ وہ ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پر جوف. جوف کہتے ہیں یعنی زبان کے جو منہ کے اندر جو خالی جگہ ہے اسے کہتے ہیں ہم جوف، یعنی زبان کا پیٹ جو تالو ہے اندر سے، جو گرین کلر ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ جو گرین کلر ہے اس سے جو الفاظ ادا ہوں گے اس جگہ سے وہ ہوتے ہیں الف، واو اور یا مدہ. یہ پھر انشاءاللہ ہم فیوچر میں آپ کو بتائیں گے کہ الف، واو یا مدہ کیا ہے. 2 چیزیں ہو گئیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں تیسری چیز، وہ ہے شفتان. اب شفتان کیا ہے؟ یہ شفتین، شفتان
یہ کہتے ہیں عربی زبان میں ہونٹوں کو. اب ہونٹوں سے صرف 3 الفاظ نکلتے ہیں اور وہ ہیں با، میم اور فا اور واو. یہ جو 4 حروف ہیں جب بھی یہ ہونٹوں سے نکلیں گے یعنی ان کا دار و مدار ہونٹوں پر ہوگا اور ان ہونٹوں کے ساتھ جو ہے اس کی حرکات سامنے آئیں گی. نیچے چلیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں پھر ریڈ کلر ہے اور اسے کہتے ہیں لسان. لسان کا مطلب ہے زبان ہماری اپنی زبان میں. اب لسان سے دیکھیے کتنے حروف آ رہے ہیں. وہ ہے را، نون، تو، دال، تا، ظا، ذال، ثا، ضاد، لام، یا، شین، جیم، کاف اینڈ قاف. یہ سارے حروف جو ہے ہمیشہ زبان سے ریلیٹڈ ہیں یعنی یہ زبان سے نکلیں گے. پھر آگے ہیں آخری جو مخرج ہے، ہم نے جو 5 ڈیوائیڈ کیا ان کو 5 جگہوں میں، وہ ہے نیلا رنگ. آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں الحلق، یعنی آدمی کا جو حلق ہے، تھروٹ ہے، اس سے ابھی 6 حروف نکلیں گے اور وہ ہوگا حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا. تو ناظرین محترم یہ تھی 5 جگہ، ان کو کہتے ہیں مخارج. یعنی آپ یوں سمجھ لیں مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، اور اس کو اگر آپ دوسری زبان میں کہہ لیں وہ کہہ لیں کہ 5 دروازے ہیں، 5 جگہ ہیں جس سے یہ ہم نے ساروں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. ابھی اگر آپ کوئی غلطی کر کے کوئی ناک والا حرف کوئی منہ سے پڑے گا یعنی زبان سے یا کسی اور جگہ سے، تو اگر آپ کے ذہن میں وہ بات ہوگی پہلے والی تو آپ خود بخود اپنی تصحیح کر لیں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لفظ جو ہے ناک سے نہیں بلکہ اس کی جگہ یہ ہے اور یہ ہے. یہ 5 جو حروف ہیں، مثال کے طور پر ہم نے لحن جلی کی مثال پڑھی تھی عین. ابھی عین جو ہے حلق سے نکلتی ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اور لفظ کوئی پڑ جائے گا تو اس سے جو ہے غلطی ہوگی. تو انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے پڑھ کے سنائیں گے الف با تا ثا جو پٹی ہے ہماری الفابیٹ کی، وہ بھی سنائیں گے. ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی انشاءاللہ ہوں گی، وہ کالز بھی اٹینڈ کریں گے اور اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. تو آئیے کالز کا سلسلہ بھی ساتھ سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. جی 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 وعلیکم السلام. جی جی ابھی کیا پڑھنا ہے آج؟ ابھی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام جی جی علیکم. آ رہی ہے. ہیلو آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ نہیں مجھے آواز آپ کی نہیں آ رہی میرے حال سے. اچھا ایک منٹ سوری. السلام علیکم. ابھی علی باتا سب پڑھنا ہے. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی جی ابھی آ رہی ہے. جی آپ پڑھیں. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد داد طا ظا عین غین فا قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. جی جزاکم اللہ خیراً. آپ جو ہے شامل ہوئی، اچھی پڑھی تھی ماشاءاللہ آپ نے جو ہے. چونکہ یہ ابتدا ہے تو میں چاہتا ہوں ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں، باقی جو ہے انشاءاللہ آپ جو ہے پڑھتے رہیں. تو آئیے چلتے ہیں. پہلے ہے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون،
واو ہا حمزہ یا. تو ناظرین محترم انشاءاللہ جب آپ ان کو صحیح ادا کریں گے تو آپ دیکھیں جن ہم نے ڈیوائڈ کیے ہیں انہی جگہوں سے انشاءاللہ یہ نکلیں گے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے استاد؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. دعا میں یاد کرنا استاد. جی انشاءاللہ. جی بسم اللہ. یہ میرے بیٹی بھی پڑھے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا تا جیم ہا قا دال زال را زا سین جیم صاد دال قاف ذا عین غین. تھوڑا سا آئین کو پھر پڑھنے. آئین. عین. ٹھیک ہے استاد. جی جی. غین فا قاف ہا لام میم نون واو واو ہا حمزہ یا. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیراً. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہو بھائی؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا را جیم ہا خا. اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے دوسرے کو. ہا خو. ہا خا دال زال را تا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم استاد جی. جی ٹھیک ہے جی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا تا جیم خا خا دال دال زا دال سین یہ ہوگی زا رو زا. را یا سین شین سواد سواد تو جو عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا ہا لا عین حمزہ یا. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیراً. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے جی آپ؟ تیار. جی الحمدللہ. جی پڑھیے. جی شروع کریں. جی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں پھر آپ کو صاف کریں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری ناظرین محترم ماشاءاللہ جنہوں نے ابتدا کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ساتھ مجھے بخوبی علم ہے کہ ہمارے کچھ ناظرین ہیں ناظرات ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں انہیں قرآن ماشاءاللہ پڑھنا اچھا آتا ہے اور آتا ہوگا. لیکن دیکھیے ہم جو ہے ایک شروع سے چیز اس لیے شروع کرتے ہیں کہ ایک دہرائی ہو جائے. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اتنی پک جاتی ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی.
اور اسی نیت سے جو ہے ہم ایک مکمل شارٹ سا کورس جو ہے انشاءاللہ کر رہے ہیں. تو آپ یہ نہ سوچیے کہ میں جو ہے یاسین پڑھ رہی تھی یا قرآن کے آدھے میں تھے اور ابھی جو ہے یہ قاعدہ شروع ہوا ہے تو اس سے جو ہے کچھ فرق پڑے گا. ثواب آپ کو اتنا ہی ملے گا چونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ اللہ کا پیارا کلام ہے, ہم نے اس کی تصحیح کرنی ہے, اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے. تو جتنا بھی آپ ان کو پالش کریں گے, جتنے بھی رولز ذہن میں جو ہے پکے ہوں گے, مضبوط ہوں گے, اسٹرانگ ہوں گے, تو انشاءاللہ اتنا ہی آپ کے جو کلام پاک کی تلاوت ہے وہ اتنی زیادہ حسین ہوگی, خوبصورت ہوگی. تو اس لیے یہ ذہن میں امید ہے آپ کے ذہن میں سوچ نہیں آئے گی کہ جو ہے یعنی اس کو حقیر ہم نے نہیں سمجھنا کہ پٹی ہے یا الف باتا ہے, یہ مجھے پڑھی ہے, مجھے آتی ہے. جب یہ ذہن میں سوچ آ جائے تو آدمی کے جو ہے وہ ذہن جو علم مل رہا ہوتا ہے وہ ریسیو ہونا بند ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو اس وسوسے سے دور کرنا ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہم تو کسی باغ کی مولی نہیں ہیں. تو اسی لیے ہم نے بڑے دھیان سے غور سے انشاءاللہ ان کو سننا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جتنی بھی آپ کی دہرائی ہوگی آپ کو دلی سکون ہوگا جب بھی آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے. تو اس لیے ابھی چونکہ پروگرام کے اختتام میں ہونے والا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر وہ دہرائی جو ہے الفاظ کی وہ پڑھ دوں, الفابیٹ کی. تو انشاءاللہ آپ وہ دیکھ لیں اور پھر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ ملیں گے. تو وہ ہوگی الف با تا ثا جیم ح خو, یہ موٹا ہے, دال ذال رو زا سین شین صاد, یہ ہیوی ہوگا. پھر ہم پڑھیں گے کون سے ہیوی ہیں کون سے لائٹ ہیں. ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. تو انشاءاللہ چونکہ ابھی پروگرام کا اختتام ہے, اگلے پروگرام میں ہم جو اگلے رولز ہیں انشاءاللہ ابھی لگاتار ریگولرلی ایک نیا رول پڑھیں گے اور ساتھ جو ہے آپ ان رول کو انہی کے مطابق قرآن کی تلاوت بھی سنا سکیں گے. میری آپ سے گزارش ہے یہ ریپیٹ آئے گا پروگرام, فیس بک پر بھی ہوگا, یوٹیوب پر بھی ہوگا. اس کو بار بار سنیں, خاص طور پر جو پہلے ہم نے چیزیں بیان کی ہیں, حدیث شریف بیان کی ہے, تو ان کو سنیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے ذہن میں قرآن کی محبت اور بھی زیادہ جو ہے بڑھے گی. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھا جائے تو محبت سے پڑھا جائے, غور سے پڑھا جائے, تدبر سے پڑھا جائے اور شوق و ذوق سے پڑھا جائے. تو انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو 6 till 7 میں پروگرام میں ملیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.